بچے چاہے جس کے بھی ہوں، بچے جس طرح ماں ہی ہوتی ہے نا، اسی طرح ماؤں اپنے بچوں کے لیے صرف ماں نہ بنا کرے، وہ دوسرے بچوں کے لیے بھی یہی سوچا کرے کہ ہاں وہ بھی کسی ماں کا بچہ ہے۔ بچے بھی سب سانجے ہی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں صبح صبح اپنے بچے کو اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اسکول کے لیے اسے میں نے تیار کے ساتھ ساتھ میں نے اسے بریک فاسٹ وغیرہ دیا۔ آج کل میرے بچے کی طبیعت بہت ہی ناساز سی ہوئی ہے، بہت خراب سی رہتی ہے، کبھی اسے کہیں درد ہو رہی ہے، کبھی اسے کہیں درد ہو رہی ہے۔ تو آپ سب میرے بیٹے کے لیے اسپیشل دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں سمیت میرے بچوں کو بھی اپنے امان میں رکھے اور نظر بد سے بچا کے رکھے، کیونکہ جو نظر بد ہوتی ہے نا یہ بہت بری ہوتی ہے۔ میں نے بہت آزمایا کہ یہ نظر بد سے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو محفوظ رکھے، ہر مومن کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ کل نا میری جٹھانی کے بیٹے کا نا شام ٹائم، دیور کا بیٹا ہے نا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اسے نا بے تحاشا چوٹیں لگی ہیں۔ تو اسے دیکھ کے نا تو حالانکہ وہ اپنی اسے درد ہو رہی تھی تو اس کی امی اسے پٹیاں کرتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے تو وہ آگے سے اس کا ہاتھ چھٹک دیتا ہے، ہاتھ اپنا زور سے پیچھے کرتا ہے۔ تو لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ تکلیف میں تھا، لیکن اسے دیکھنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا کہ ماں بھی تو ماں ہی ہے نا۔ اگر وہ بائک سے گرا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو تو اس میں ماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ماں تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد پہ کوئی کسی قسم کی تکلیف آئے۔ اس کے بعد جب میں نے بیٹے کو اسکول بھیجنے کے بعد کمرے کے آپ کو حالات دکھائے ہیں کہ کتنا میس بنا ہوا تھا کمرے میں سارا میں نے کلیننگ وغیرہ کی، سارا کچھ سیٹ کیا۔ اب ایک ہی کمرہ ہے، اس میں اتنی سیٹنگ ہو سکتی ہے، اتنی ہی اس میں اسپیس ہے۔ سارا کچھ اپنے حساب سے میں نے کچھ کلیئر کیا۔ اس بعد کمرے وغیرہ کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کا ہیئر برش کیا، اس کو قرآن پاک کا سبق اس ٹائم پہ یاد کرا دیتی ہوں، اس کے بال وغیرہ بنا دیتی ہوں، کیونکہ جب اس کا بھائی آ جاتا ہے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر بچوں نے دوپہر کا کھانا کھانا ہوتا ہے، 2:30 بجے بچے گھر آتے ہیں، اور 3 بجے انہوں نے پھر جانا ہوتا ہے مدرسہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ کبھی کبھی تو 3 سے بھی پہلے بھی باجی کہتی ہیں بھیج دیا کریں۔ تو میں ایسے کہتی ہوں آپ اپنے سارے کام پہلے کروا لیا کرو تاکہ آپ کا بھائی آئے تو اس ٹائم صرف اس کا یونیفارم وغیرہ چینج کیا اور آپ کو فٹافٹ میں آپ کو مدرسہ بھیج دیا کروں۔ پھر ایسے کیا، اس کے پہلے تیار کرنے کے بعد میں نے کھانا بنایا، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اتنے تک میرا بیٹا آ گیا، اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے پھر میں ان کو مدرسے چھوڑ کے آئی۔ آج تو اس کا دل نہیں تھا، کہہ رہا سارا دن کہتا ماما میری سینے میں نا درد ہوتی ہے اسکول میں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آج میں اس کے بابا کو کہہ رہی تھی کہ آپ نا اس کو کسی ہارٹ کی ڈاکٹر سے چیک کروا دیں، بچہ ہے کیا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میرے بچوں کو بھی اپنے ایمان میں رکھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہتی ہوں آج کل پتہ نہیں لگتا، بیماریوں میں سے اتنی گندی گندی بیماریاں نکل آتی ہیں۔ تو پھر ماں ہوں نا، ماں تو پھر ایسی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جو مائیں ہیں ان کو وہ تو جانتی ہیں، اور جن کے بچے نہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ دعا کرتی ہوں، میرے ایک جاننے والی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو وہ بیچاری جب کوئی بھی خوشی غمی ہوتی ہے نا تو وہ کسی دیکھتی ہے، سب اپنے اپنے بچوں میں مصروف، یہ وہ جن کی سب کی اکٹھی شادی ہوئی تھی، تو میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے ترس آتا ہے بیچاری کی جو نظریں ہوتی ہیں نا کہ کاش میرے پاس بھی بچے ہوتے، میں بھی ان میں مصروف ہوتی۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی مال ہے، چاہے وہ چھوٹا لے چاہے بڑا لے، چاہے دے چاہے نہ دے، ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ جس طرح رزق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم انسان صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے اسے اتنا ہی ملنا ہے۔ ہم کسی سے چھین نہیں سکتے، کسی کا حق نہیں مار سکتے، اور یہ جو حسد ہے یہ کرنا چھوڑ دیں تو، اور اپنے حق میں دعا کریں، دوسروں سے دعائیں کروائیں، زندگی میں ایسے کام کریں کہ اگلے بندے کے دل سے ہمیشہ دعا ہی نکلے۔ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جن سے بندہ جتنا بھی لا تلقی کر لے کہ ہاں یہ بندے کو اگر ہماری ذات سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو چلیں ہم دور ہو جاتے ہیں ان سے نا، ان کی وہ تکلیف دور ہو جائے، لیکن نہیں، وہ بندے دیمک کی طرح چمٹے رہتے ہیں، اور دیمک کی طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری خوشیوں کو چاٹے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا میرے اللہ اس طرح کے بندوں سے نا، یہ حاسدین جو ہے نا، ان سے ہمارے بچوں کو ہماری خوشیوں کو بچا کے رکھ، یا اللہ تو نہیں ہمیں دیے ہیں، تو ہی ان کی حفاظت فرما۔ بس ہم انسان جو ہے نا خطا کا پتلا ہیں، خطائیں ہوتی ہیں ہم سے بھی، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں کہتی ہوں کو اگلے انسان کو نا یہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہاں بس انہی کی غلطیاں ساری ہیں، یہی غلطی کر سکتے ہیں۔ جب ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے تو انہیں بھی ماننا چاہیے نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ چلنا نصیب کرے، اگر اگلے بندے کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ چلنا نصیب کرے۔
अच्छा सर्दियाँ अब ख़त्म हो रही हैं तो इतना कोई वो बिस्तर और इतने वो मोटे कपड़े जो है ना उनका बर्डन बना हुआ था। मैंने अब अपने हस्बैंड को रात के खाने के बाद बोला कि आप ना मेहरबानी करें थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। तो मैं ना वो जो होता है ना बॉक्स उसे खोल के उसमें रज़ाइयाँ दो जो हैं बड़ी वो उठा के अंदर रख दूँ। बच्चों के जो ये नए कपड़े बाहर थे उन्हें मैं अलग ही एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें वो रख दूँ। मैंने कहा कुछ कमरे में से मैस कम हो। फिर वो मेरे हस्बैंड मेरे कुछ हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे तो मैं अकेली थी, इसके बाद जब मैंने अंदर वो गिलाफ रखे हैं ना तो उस वक्त वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे। हाँ फिर क्या करें, हस्बैंड ही हैं, उन्हीं से बात करनी होती है, उन्हीं से हेल्प लेनी है। अगर उन्हें ना कहें तो क्या करें। या फिर मैंने रज़ाइयाँ अंदर रखी तो कंबल एक निकाला। अब कुछ जाके कमरे में मुझे सुकून नज़र आ रहा था, मुझे मेरा बेड खाली मिला। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ खाली हुआ। अब सिर्फ एक कंबल ही होगा ना जो बच्चे और मैं करके सोएंगे। हस्बैंड तो हमारे अलग चारपाई पे सोते हैं, उनके लिए उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे तो ठंड लगती है। मैंने कहा ये लें आपका एक बिस्तर अलग, हमारे बेड पे सिर्फ सिर्फ कंबल हो बस। मेरी छोटी बेटी ये मजाल है कमरे में कोई सुकून रहने दे, इसने बोला मैं तो अलग छोटा कंबल दो मैं उसमें सोऊंगी। बच्ची है अब क्या कर सकते हैं, बात माननी पड़ती है। माँ बाप ही अपनी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और मैं कहती हूँ ठीक है चाहे बेटियाँ चाहे बेटे हैं सबको प्यार करना चाहिए, लेकिन बेटियां जो है ना इनके पास खुशियां मनाने की अपनी मर्ज़ी जलाने की एक हद होती है। उसके बाद किस्मत वाली ही होती हैं जो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकती हैं, बाकी तो किस्मत की मोहताज होती हैं। इनको मैंने अपने बच्चों को वहाँ पे बेड पे लिटाया। ये छोटे क्या अपने पेट में दर्द थी कि क्या इतना रो रहा था इतना रो रहा था। मैंने इसे उठाया, मैंने पूछा क्या हुआ है, तो अपने पेट पे हाथ लगाते आई आई इस तरह कर रहा था। बच्चे हैं ना अब ये इसी तरह से ही बताते हैं और माँ फिर समझ भी जाती है। फिर मैंने इसको पेट के दर्द की दवाई दी, थोड़ी देर इसके साथ टाइम स्पेंड किया, इसे थोड़ी देर बैठ के खिलाया और दूसरे को बोला कि अब आप सो जाओ 9 हो गया, सुबह आपने स्कूल भी जाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सोने की तरफ गए। उनके बाबा न्यूज़ सुन रहे थे तो उन्होंने फिर उन्हें गुस्सा किया कि अब बस कर दो, स्कूल के टाइम पे आप लोग उठते नहीं हो, स्कूल नहीं जाते, तब जाके बच्चे वो अंदर लेटे हैं। और दूसरा तो अभी छोटा तो हमारा रात 11 तक नहीं सोने वाला। फिर मेरा बेटा आया कह रहा मम्मा मेरे पेट में दर्द है। मेरा ये बड़ा बेटा 6 साल का हो गया, अब तक इसे जब भी पेट में दर्द होती है मैं इसे यही सिरप देती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।